حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل۔ حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو، حسین والو سنو ہے، حسین والو سنو۔ حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین کہتے ہیں ہم سے جدا نماز نہ ہو، حسین والوں کی کوئی قضا نماز نہ ہو۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ بارئ الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الغر المیامین الہداة المہدیین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صلوات۔ سرنامہ کلام میں آپ کے سامنے قرآن مجید و فرقان حمید میں سے سورہ مبارکہ آل عمران کے آیت نمبر 102 کی تلاوت کی، کہ جس میں خدا فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، حق تقاتہ، کہ جیسا اس سے ڈرنے کا اس کا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، ولا تموتن، اور خبردار تم جب مرو، الا وانتم مسلمون، جب مرو تو حالت اسلام پر مرنا۔ عزیزوں مل کر ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ مل کر ایک اور صلوات پڑھ دیں بلند آواز سے۔ سلسلہ گفتگو کل اس مرحلے تک آ گیا تھا، آپ کے سامنے اسی آیہ شریفہ کا پہلا حصہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے عرض کی تھی۔ ایمان والوں سے مراد کیا ہے، خود ایمان سے مراد کیا ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے کل عرض کر دیا تھا۔ اس کے بعد آیت کا دوسرا حصہ کہ جو ہمارا اصل موضوع گفتگو ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے اس طرح ڈرو، اللہ کا تقوی اس طرح اختیار کرو کہ جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اس آیت کے اس حصے پر گفتگو کل شروع کی تھی اور آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ اللہ نے قرآن مجید و فرقان حمید میں خود قرآن کی آیتوں کی ہی تفسیر کو پوشیدہ رکھا ہے،
اور خود تقوی کی تفسیر کے اعتبار سے خود تقوی کی سب سے زیادہ جامع تعریف جو قرآن میں مجھے ملی، سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 177 بہت طویل آیت، کل آپ کے سامنے تلاوت بھی کی تھی، کل اس کا ترجمہ بھی عرض کیا تھا۔ آج فقط اپنے موضوع سے بات کو شروع کرتے ہیں۔ وہ آیت جو تقوی کی تعریف میں تھی، وہ آیت یہ تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ نیکی یہ ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو دائیں اور بائیں مڑاؤ، بلکہ نیکی یہ ہے ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، روز آخرت پر ایمان لاؤ، والملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، والکتاب، اللہ کی کتاب پر ایمان لاؤ، والنبیین، اللہ کے انبیاء پر ایمان لاؤ۔ یہ پوری آیت جو ہے یہ اہل تقوی کی صفات پر مبنی ہے۔ سب سے پہلی صفت کیا بیان کی گئی؟ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا۔ پھر اس ایمان کا کیا نتیجہ ہے؟ کل یہ بات عرض کر چکا ہوں، آج فقط خلاصتاً بیان کر رہا ہوں۔ اس ایمان کا نتیجہ عمل ہوتا ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اس ایمان کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں مال دینا۔ اب کن کو دینا، اس کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ پھر اس کے بعد مزید خدا فرماتا ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز ادا کرنا۔ یہ تمام متقین کی صفات ہیں۔ وَآتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جب وعدہ کرنا تو اس کو وفا کرنا، ایفاء عہد۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور آسان اور مشکل وقتوں میں صبر کرنا۔ وحین البأس، حق و باطل کی جنگ کے وقت صبر کرنا۔ اولئک الذین صدقوا، جو افراد یہ کام کرتے ہیں وہی افراد صدقوا، سچے ہیں۔ واولئک هم المتقون، اور یہی افراد ہیں جو متقین ہیں، صاحبان تقوی ہیں۔ آج اس آیت کے ان تمام حصوں میں سے سب سے پہلا حصہ، جو سب سے پہلی علامت ہے متقی کی، وہ کیا تھی؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ، نیکی یہ ہے جو پہلی صفت بیان کی گئی متقی کی، کہ بندہ اللہ پر ایمان رکھے۔ الایمان باللہ، یہ پہلی صفت ہے متقی کی۔ تو آج کچھ عرائض آپ کے سامنے عرض کروں گا، وہ سب اس حصے سے مطابق ہوں گے، الایمان باللہ۔ عزیزوں، کل بھی یہ ایمان کے اعتبار سے ہماری طویل گفتگو رہی۔ یہ جو آیت کے پہلے حصے کے مطابق تھی، اس کا نتیجہ فقط خلاصتاً پیش کر رہا ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ ہم ڈھونڈ رہے تھے ایمان کو، کہ ایمان سے مراد کیا ہے۔ تو خندق میں رسول خدا نے جو فرمایا تھا کہ برد الایمان کلہ الی الکفر کلہ، کہ آج خندق کے دین علی عمرو بن عبد ود کے مقابلے میں نہیں جا رہے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ایمان کی ایک تفسیر کل گزر چکی، تو آج تک صاحبان تقوی کی صفات میں ایک مرتبہ پھر لفظ ایمان آ گیا، اب ایک مرتبہ پھر اس کی تشریح کرنی پڑے گی۔ کل جو تشریح بیان کی تھی وہ تھی تقوی کی اصل، تقوی کی جڑ، اور آج جو آج ایمان کی تشریح بیان کروں گا وہ ایمان کی فروعات ہوں گی، ایمان کی شاخیں ہوں گی۔ بچوں کے لیے عرض کر دوں، اصول دین ہم پڑھتے ہیں بچپن میں، اصول دین یعنی دین کی جڑیں 5 ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ اور فروع دین پڑھتے ہیں یعنی دین کی شاخیں جو 10 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تو شاخوں اور جڑوں میں فرق کیا ہوا کرتا ہے؟ عزیزوں، اگر کوئی شخص روز قیامت پر ایمان نہ رکھتا ہو، اگر کوئی شخص نبوت پر یا توحید پر ایمان نہ رکھتا ہو، اور وہ صبح فجر سے لے کر مغرب کے وقت تک بھوکا رہے، تو آیا یہ روزہ ادا ہو جائے گا؟ آیا اس کا روزہ کہلائے گا؟ اگر وہ چاہے وہ نیت بھی کر لے میں روزہ رکھ رہا ہوں، بھوکا رہ رہا ہوں، پیاسا رہ رہا ہوں، تو کیا یہ روزہ کہلائے گا؟ نہیں کہلائے گا۔ کیوں نہیں کہلائے گا؟ اس نے تو دین کی شاخ پہ عمل کیا، روزہ رکھا۔ جب تک جڑ نہ ہو، جب تک اصل نہ ہو، فرع کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ شاخ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ بالکل اسی طرح ایمان کے معاملے میں بھی جب تک محبت و ولایت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام نہ ہو، یہ تمام ایمان کے اجزاء جو میں آج بیان کرنے والا ہوں، ایمان کی شاخیں، وہ کوئی فائدہ نہ دیں گی۔ بات واضح ہے تو میں آگے بڑھ جاؤں۔ اب ایمان کی تعریف ہمیں پوچھنی ہے، ایمان کی شاخوں کے بارے میں پوچھنا ہے، ایمان کی اجزاء کے بارے میں پوچھنا ہے، تو ہم کس سے پوچھیں؟ ایک سوال ہے، آیا ان سے پوچھیں کہ جن کی آدھی سے زیادہ زندگیاں کفر و شرک و بت پرستی میں گزری ہیں؟
سیدھی سی بات ہے، ہر عقل مند ذی شعور انسان کہے گا کہ اگر کل ایمان سے پوچھ لو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. جو کل ایمان ہے اسی سے پوچھ لو، اس سے پوچھو جس کا ایمان اس دنیا میں سب سے زیادہ ہو، وہ تمہیں ایمان کی تعریف کرے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ رسول نے کس کے ایمان کو کل فرمایا، یہ تو میں نے کل بیان کر دیا. اب ایک اور حدیث جو مولا کائنات کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی. اللہم صلی علیہ. رسول فرماتے ہیں، عزیز تو توجہ کیجئے گا، لو ان السماوات والارض وضعت فی کفۃ واحد، کہ اگر آسمان و زمین کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. یہاں مراد خود آسمان و زمین کو رکھ دینا نہیں ہے، آسمان و زمین کے تمام انسان اور جنات، ان تمام کے ایمان کو اگر ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ووضع ایمان علی فی کفہ، اور اسی ترازو کے دوسرے پلڑے میں علی ابن ابی طالب کا ایمان رکھ دیا جائے، تو رسول فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کا ایمان پوری کائنات کے مومنین کے ایمان پر بھاری ہوگا. اور کیوں نہ ہو عزیزوں، جس کی ایک ضربت، جس کی فقط ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو. یہاں اس حدیث میں ثقلین سے مراد ہے تمام جن تمام انس. جس کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے بہتر ہو تو اس کا ایمان کیوں کر سب سے افضل نہ ہوگا. ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ضربت خندق کے دن ثقلین تمام جن تمام انس کی عبادت سے افضل ہے. جس کی ضربت کا یہ عالم ہے. رسول نے ان کے سجدے اور رکوع کا عالم نہیں بتایا، رسول نے ان کے قنوت کا عالم نہیں بتایا، رسول نے ان کے روزوں کا عالم نہیں بتایا. جس کی ضربت کا یہ عالم ہو. ایک ضربت مارنے میں کتنی دیر لگتی ہے عزیزوں؟ وہ علی جو رات بھر قیام کیا کرتے تھے، رات بھر رکوع و سجود کیا کرتے تھے، ضربت مارنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ ایک لہجہ. جس کی ایک لہجے کی عبادت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، کیوں کر اس کا ایمان ثقلین کے ایمان سے افضل نہ ہوگا؟ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ لیں. تو مولا کائنات امیر المؤمنین سے سوال کیا گیا، امام المتقین سے پوچھا گیا. سئل عن الایمان، نہج البلاغہ میں پورا خطبہ ہے مولا کا کہ علی آپ بتائیے کہ ایمان کیا ہے. ایمان کے بارے میں مولا سے سوال کیا گیا تو مولا نے ایمان کے 4 اجزاء بتائے. مولا فرماتے ہیں الایمان علی 4 دعائم، ایمان 4 ستونوں پر قائم ہے. علی الصبر والیقین والعدل والجہاد. 4 ستون کون کون سے؟ صبر، یقین، عدل اور جہاد. عزیزوں آج جو بات ہو رہی ہے ایمان کی شاخوں کے اعتبار سے ہو رہی ہے. جتنی زیادہ جڑ مضبوط کرتے جائیں گے اتنی زیادہ شاخیں خود بخود مضبوط ہوتی جائیں گی. ایمان کے 4 اجزاء، صبر، یقین، عدل اور جہاد. پھر مولا نے ان 4 اجزاء کی بھی شعبے بیان کیے. پہلے صبر کے 4 شعبے بیان کیے، پھر یقین کے 4 شعبے بیان کیے، پھر عدل کے 4 شعبے بیان کیے، اور پھر جہاد کے 4 شعبے بیان فرمائے. مولا فرماتے ہیں والصبر منها على 4 شعب. جو ایمان کے اجزاء میں سے، ایمان کے ستونوں میں سے پہلا صبر ہے نا، یہ صبر خود 4 شعبوں پر قائم ہے. وہ کون کون سے شعبے ہیں؟ علی الشوق، پہلا شعبہ صبر کا پہلا شعبہ شوق. کس چیز کا شوق؟ مولا خود آگے بیان فرمائیں گے. علی الشفق، خوف پر، یہ صبر کا دوسرا شعبہ ہے. علی الزہد، زہد پر قائم ہے صبر. اور چوتھی چیز والترقب، ترقب پر قائم ہے. پھر مولا خود ہی ان 4 جملوں کی تفسیر پیش فرماتے ہیں اور اس کے بعد مولا نے خود ان 4 کا ربط بیان فرمایا ہے. عزیزوں میرے ساتھ ہے نا؟ مل کر بآواز بلند ایک صلوات پڑھ لیں. مولا فرماتے ہیں فمن اشتاق الی الجنہ سلا من الشہوات. صبر کی قسم ہے شوق، تو کس طرح کا شوق؟ تو مولا فرماتے ہیں فمن اشتاق الی الجنہ، پس جو جنت کا شوق رکھے گا سلا عن الشہوات، وہ خواہشات نفسانی سے خود کو بچائے گا، خواہشات نفسانی سے صبر کرے گا. ومن اشفق من النار، پس جو آگ سے، جہنم کی آگ سے خوف رکھے گا اجتنب المحرمات، وہ محرمات سے، دین کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. یعنی حرام چیزوں کے مقابلے میں صبر کرنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے.
بس عزیزوں یہاں رک کر ایک جملہ عرض کر دوں بچوں کے لیے کہ محرمات سے روکنا اپنے آپ کو، اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے انسان کو محرمات کا علم ہو اچھی طرح. تو لہٰذا علم فقہ حاصل کرنے کی ضرورت ہمیں یہاں سمجھ آتی ہے. اور وہاں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علیہ علم فقہ حاصل کرنے کے بارے میں مولا کا فرمان ملتا ہے کہ تفقہوا فی الحلال والحرام والا انتم عراب، کہ حلال و حرام کے درمیان تمیز کو سیکھو، حلال و حرام کے فرق کو سیکھو، والا انتم عراب، ورنہ تم غیر مہذب رہ جاؤ گے. تو یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حلال و حرام سیکھنے کی کیا اہمیت اور کیا ضرورت ہے، کہ اس کے بغیر انسان کے ایمان کے اجزاء بھی مکمل نہیں ہو سکتے. مولا فرماتے ہیں ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات، جو جہنم کی آگ سے خوف رکھے گا وہ حرام سے اپنے آپ کو روکے گا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ومن زہد فی الدنیا استہان المصیبات، کہ جو اس دنیا میں زہد و تقوی اختیار کرے گا. زہد مطلب پرہیزگاری. بچوں کے لیے عرض کر دوں، زہد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان دنیا کی تمام چیزوں سے کٹ جائے. پرہیز کرے گا مطلب یہ نہیں کہ انسان ساری چیزیں چھوڑ دے. انسان یقیناً علم بھی حاصل کرے، مال و دولت بھی کمائے، دنیا میں جتنا رہنا ہے اسے اچھی طرح زندگی گزارے، لیکن ان تمام چیزوں کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہ دے. یہ ہے زہد. انسان کو اسی دنیا میں رہنا ہے لیکن اس دنیا سے محبت نہیں کرنی، یہ ہے زہد. ومن زہد فی الدنیا، مولا فرماتے ہیں صبر کی تیسری قسم، صبر کا تیسرا شعبہ، جو اس دنیا میں زاہد پرہیزگار بن کر رہے گا، استہان المصیبات، مصیبتوں اور امتحانات کے موقع پر صبر کر سکے گا. مصیبتیں اس پر گرا نہ گزریں گی. اگر اللہ کی راہ میں اسے اپنا مال و دولت حتیٰ کہ اپنا جان و اپنی اولاد لٹانا پڑ جائے تو یہ تمام چیزیں وہ راضی برضائے الہی ہو کر خوشی سے انجام دے گا. ومن زہد فی الدنیا استہان المصیبات. پھر اس کے بعد چوتھی چیز مولا فرماتے ہیں ومن زہد فی الدنیا استہان المصیبات. پھر چوتھی چیز فرماتے ہیں کہ مل کر بآواز بلند پہلے ایک صلوات پڑھ لیں. اللہم صلی اللہ من اشتاق الی الجنہ صلا عن الشہوات ومن اشفق من النار اجتنب المحرمات. پھر مولا فرماتے ہیں کہ ومن، مل کر ایک اور صلوات پڑھ دیں بابا. پھر مولا چوتھی چیز جو مولا نے بیان فرمائی تھی وہ تھا ترقب. الترقب، قریب سمجھنا. اب مولا خود اس جملے کی تفسیر فرما رہے ہیں کس چیز کو انسان قریب سمجھے. مولا فرماتے ہیں ومن ارتقب الموت، جو موت کو قریب سمجھے گا، سارع الی الخیرات، نیکیوں کی طرف، بھلائیوں کی طرف جلدی کرے گا. یہ صبر کی چوتھی قسم ہے، صبر کا چوتھا شعبہ ہے. جو موت کو اپنے قریب تر جانے گا وہ نیکیوں میں جلدی کرے گا. اور عزیزوں یہاں مولا کا ایک اور فرمان لبوں پر آ گیا تو عرض کرتا چلوں. مولا فرماتے ہیں اعمل للدنیا کأنک تعیش فیہا ابدا، کہ اس دنیا کے لیے ایسے عمل کرو کہ گویا تمہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے. عجیب و غریب جملہ ہے، اس کی تفسیر پیش کرتا ہوں. وَعَمَلْ لِلْآخِرَةِ، اور آخرت کے لیے اس طرح عمل کرو کأنک تموت غدا، کہ جیسے تمہیں کل مر جانا ہے. اب مولا کے اس قول کو اس قول سے ملائیے کہ جو موت کو اپنے سے قریب سمجھے گا نیکی کی طرف جلدی کرے گا. گویا مولا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو شخص موت کو اپنے قریب سمجھے گا، جو شخص اس بات کا ارادہ رکھے گا کہ شاید کل مجھے مر جانا ہے، تو وہ تمام نیک کاموں میں جلدی کرے گا. اور جہاں دنیا کے کاموں کی بات آئے جن کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں، یہاں مراد مباح کام ہے. مباح کام، ان میں انسان تھوڑی سی تاخیر بھی کر دے گا تو کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک اور موقع پر جب یہ صبر کے بارے میں مولا نے بات مکمل فرما لی، ایمان کے 4 شعبے، صبر، یقین، عدل اور جہاد، صبر کی گفتگو مولا نے مکمل فرما لی. خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر دوں بچوں کے لیے. جنت کا شوق جو رکھے گا وہ خواہشات نفسانی کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکے رکھے گا، صبر کرے گا. جو شخص جہنم کی آگ سے ڈرے گا وہ محرمات سے اپنے آپ کو بچائے گا. جو دنیا میں پرہیزگار بن کر، زاہد بن کر رہے گا، وہ کیا کرے گا؟ جو دنیا میں زاہد بن کر رہے گا وہ تمام برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا. اس پر مصیبت آئے گی تو وہ مصیبت کو، اللہ کو شکوہ نہیں کرے گا مصیبت کے موقع پر. اور چوتھی چیز، جو شخص موت کو قریب جانے گا وہ ہر نیک کام میں جلدی کرے گا.
اس کے بعد مولا نے ایمان کا دوسرا شعبہ، ایمان کا دوسرا ستون جو یقین تھا، اس یقین کے بارے میں کچھ گفتگو فرمائی. ذرا سا دقیق مطلب ہے، اگر آپ مل کر بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی خدا مجھے توفیق دے کہ میں آپ تک یہ مطلب بآسانی پہنچا سکوں. وَالْيَقِينُ مِنْهَا عَلَىٰ 4 شُعَب. مولا فرماتے ہیں یقین کے بھی 4 شعبے ہیں. پہلا شعبہ کہ انسان ذہانت کی عینک لگا کر ہر چیز کو دیکھے. یہ میں نے بہت آسان کر دیا آپ کے لیے. انسان جب کسی بھی چیز کی طرف نظر کرے تو بلا سبب نہ دیکھے، ذہانت کی عینک کو اپنی آنکھ پر لگا کر پھر اس چیز کی طرف نظر کرے. کیا مطلب؟ اگلے جملے سے خود سمجھ آ جائے گا. مولا فرماتے ہیں اس کے بعد یقین کے جو 4 شعبے تھے ان میں دوسرا کیا تھا؟ مولا فرماتے ہیں کہ ذہانت کی عینک کو آنکھ پر لگا کر پھر کسی بھی چیز کی طرف نظر کرے اور اس کے بعد حکمت کے دروازے کو اپنے دماغ پر کھول دے. اور تیسری چیز عبرت کو حاصل کرے. ان 3 چیزوں کا آپس میں بہت گہرا ربط ہے. مولا یعنی میں بچوں کے لیے ایک مثال عرض کر دوں کہ ہم اگر کسی کو دیکھیں، مثلا کسی کو کسی گناہ میں پڑا ہوا دیکھیں، یقین حاصل کرنے کا کیا مقصد ہے؟ خدا نے جو بات بیان فرمائی ہے اس پر ہمیں پختہ یقین ہو جائے کہ خدا نے جب جنت کا وعدہ کیا ہے تو یقیناً ہمیں ملے گی اگر اچھے کام کریں گے. خدا نے جس گناہ کا کوئی عذاب بتایا ہے تو یقیناً وہ عذاب ہے. اگر انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے تو کوئی گناہ کرے گا. اگر انسان کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ خدا ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، جس طرح اگر کیمرے کے سامنے کوئی ہوتا ہے تو ایک ایک حرکت سوچ سمجھ کے کیا کرتا ہے. اگر انسان کو اس بات کا پختہ یقین ہوتا کہ اللہ ہر وقت اسے دیکھ رہا ہے، ہر لمحے ہر لہجے اسے دیکھ رہا ہے، تو کیا وہ گناہ کرتا؟ تو مولا انسان کے یقین میں اضافے کا طریقہ بتا رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مثلا کوئی گناہ کرے، کوئی ایسا گناہ خدا نے اس کی کوئی سزا بیان فرمائی ہے، مل کر بآواز بلند ایک ساتھ اللہم صلی علی محمد. مثلا بچے زیادہ تشریف فرما ہے تو اس کے مثال بھی ان کے حساب سے ہونی چاہیے. مثلا معصوم کے اقوال میں متواتر یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص غنا موسیقی کے قریب جائے گا، جو شخص گانا سنے گا، اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. تو اب اس کی مثال دیتا ہوں. انسان جب کسی ایسے شخص کو دیکھے جو گانا سنتا ہو تو عبرت کی نگاہ سے دیکھے. پہلے انسان ذہانت کی عینک کو اپنے آنکھوں پر لگائے اور پھر اس شخص کو دیکھے اور حکمت سے کام لے. حکمت سے کام لے مطلب خدا نے جو عذاب بتایا ہے اسے ذہن میں رکھے اور اس شخص پر اپلائی کرے. کیسے اپلائی کرے؟ خدا نے فرمایا تھا، امام نے بتایا ہے کہ جو شخص غنا موسیقی کی طرف جائے گا، جو شخص گانا سنے گا، اس کا حافظہ کمزور ہو جائے گا. تو اب انسان دیکھے یہ شخص جو گانا سن رہا ہے آیا اس کا حافظہ کمزور ہوا؟ یہ 2 چیزیں انسان نے اپلائی کر لی. پہلے ذہانت کی عینک کو آنکھ پر لگا لیا اور حکمت سے کام لیا. نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان کو عبرت حاصل ہوگی. عبرت یہ حاصل ہوگی کہ اس کا حافظہ کمزور ہو گیا، اب اگر میں خدا نخواستہ غنا موسیقی کی طرف گیا تو میرا بھی حافظہ کمزور ہو جائے. اور ایک اور مثال عرض کر دوں. پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما کر گئے تھے، اپنے آخری خطبے میں بھی ارشاد فرمایا تھا اور بارہا یہ حدیث متواتر ہے، فریقین کے نزدیک متواتر حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 گرہ قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب خدا یعنی قرآن مجید اور میری عطرت میرے اہل بیت. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میرے بعد جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے گمراہ نہ ہوگے. عزیزوں، مولا علی نے یقین کا کیا درجہ بیان فرمایا، یہ انشاءاللہ مثال کے ذریعے آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. رسول نے فرمایا تھا کہ جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہ ہوگے. تو اب انسان اس دنیا میں نظر کرے، پہلے تو ذہانت کی عینک کو اپنی آنکھ پر لگائے اور دیکھے وہ کون کون سی قومیں ہیں کہ جنہوں نے فقط قرآن کو لے لیا اور اہل بیت کو چھوڑ دیا. اور اس کے بعد انسان اپنے دماغ پر حکمت کا دروازہ کھول دے.
مطلب انسان اس حدیث کو یاد کرے کہ رسول نے فرمایا تھا کہ گمراہ ہو جاؤ گے اگر ان دونوں میں سے ایک کو بھی چھوڑ دو گے. پھر انسان دیکھے، تلاش کرے کہ یہ قومیں کس قدر گمراہ ہو گئی ہیں جنہوں نے قرآن کو لے لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا. کس قدر یہ قومیں گمراہیوں میں جاتی جا رہی ہیں. انسان جب اس پر نظر کرے گا تو عبرت کا دروازہ کھلے گا، انسان کو عبرت حاصل ہوگی کہ اگر ہم نے بھی خدا نہ خواستہ یا کسی نے بھی فقط قرآن کو تھام لیا اور اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا تو نتیجہ یہ نکلے گا وہ کس قدر گمراہ ہو جائے گا. اب عبرت حاصل کرے گا تو نتیجے میں مولا فرماتے ہیں کانا کأن من الاولین، وہ انسان ایسا ہوگا جیسے اولین لوگ تھے. کیا مطلب ہے ایسا؟ حضرت نوح کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے اور انہوں نے عذاب الہی کو آتے ہوئے دیکھا آنکھوں سے تو ان کے یقین کا کیا عالم ہوگا. تو انسان بھی ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا کہ جس نے عبرت حاصل کر لی. تو پھر مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم خود عبرت حاصل کر لو گے تو تم خود کسی کے لیے عبرت نہ بنو گے. ایمان کے دو ستون. عزیزوں پتہ نہیں میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا ہوں. جس تک میری بات پہنچ گئی ہے مل کر بلند آواز سے ایک صلوات پڑھ دیں. ایمان کے دو اجزاء، سب سے پہلا صبر، دوسرا یقین. صبر کے 4 شعبے، پھر یقین کے 4 شعبے. اور بس عزیزوں آج یہیں اپنی گفتگو کو تمام کر دینا چاہتا ہوں. آج دل چاہتا ہے کہ مصائب کچھ زیادہ پڑھوں. آج ان کا تذکرہ ہے. صبر اور یقین کی مثالیں دی ہیں نا میں نے آپ کے سامنے ابھی. صبر اور یقین کی معراج دیکھنی ہو تو حسین ابن علی کو دیکھیے گا. بس عزیزوں میں منزل مصائب کے بہت قریب ہوں. صبر اور یقین کی معراج کو دیکھنا ہو تو حسین ابن علی کو دیکھیے گا. اور اگر حسین ابن علی کا سہارا تلاش کرنا ہو تو عباس ابن علی کو دیکھیے گا. عزیز حسین کا بھی سہارا ہے حضرت عباس. کسی شاعر نے جب یہ شعر کہا کہ عاشور کے دن امام حسین کا سہارا تھے حضرت عباس، ایک مرتبہ ہڑبڑا گیا، چونک گیا، یہ شعر پڑھنا چھوڑ دیا اس نے. ایک مرتبہ رات ہوئی، جب سویا ہے تو سید الشہداء آقا ابا عبداللہ الحسین خود اس کے خواب میں تشریف لائے اور اس سے سوال کیا، اے شاعر تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ اے شاعر تو نے یہ شعر پڑھنا کیوں چھوڑ دیا؟ تو شاعر کہتا ہے یا امام، مولا ابو الفضل العباس یقیناً بہت باوفا تھے، بہت شجاع تھے، لیکن آپ تو امام وقت ہے، کوئی کیسے آپ کا سہارا بن سکتا ہے؟ امام فرماتے ہیں نا اے شاعر تو نے بالکل صحیح کہا تھا، عباس عاشور کے دن میرا سہارا تھے، اور فقط میرا ہی نہیں تمام اہل بیت کا سہارا تھے. گویا پوری دنیا کے مشکل کشا ہیں اہل بیت، اور ان اہل بیت کے مشکل کشا ہیں حضرت عباس. عزیزوں یہ دعوی بلا دلیل نہیں ہے. شب عاشور بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا تمام بچوں کو اپنے گرد جمع کیا اور ایک مرتبہ ان سے کہنے لگی ہیں بچوں میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کل پانی آ جائے گا، میرے چچا عباس زندہ ہیں، کل پانی لے آئیں گے. اور ایک مرتبہ بیبیاں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لائیں اور بیبیوں نے ایک سوال کیا، اے زینب کبریٰ ہم آپ سے اپنے قاسم کی حفاظت نہیں مانگتے، ہم آپ سے اپنے اکبر کی حفاظت نہیں مانگتے، ہمارے بچے آقا حسین پر قربان ہو جائیں، یہ تمام لائے ہم صدقے کے لیے ہیں، لیکن اے زینب کیا ہماری چادریں سلامت رہیں گی؟ اے زینب صبح عاشور میدان کربلا میں ہماری چادریں سلامت رہیں گی؟ ایک مرتبہ بی بی زینب نے نگاہ کی، سامنے جناب ابو الفضل العباس کا علم تھا. بی بی زینب نے بیویوں سے عرض کیا، اے بیویوں میں ضمانت لیتی ہوں، میں زینب بنت علی تمہاری چادروں کی ضامن ہوں. لیکن عزیزوں ایک وقت آیا کہ بی بی زینب نے تمام بیویوں کو دوبارہ جمع کیا اور اپنی ضمانت بیویوں سے واپس لے لی. کیا ماجرا ہو گیا؟ صبح عاشور آئی، تمام اصحاب جانے لگے باری باری کر کے. مولا عباس بار بار آقا حسین کے پاس تشریف لاتے ہیں. آقا اب جانے کی اجازت دے دیے. آقا اب تو حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو گئے.
آقا اب عباس کو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ آقا اب بریر بھی چلے گئے، زہیر ابن قین بھی چلے گئے، مسلم بن اوسجہ بھی چلے گئے، آقا اب عباس کو جانے کی اجازت دیجئے۔ مولا بار بار ایک جملہ کہہ کے روک دیتے تھے، عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ ایک مرتبہ بنی ہاشم کے جوانوں کی باری آئی ہے، باری باری بنی ہاشم کے جوان بھی جاتے گئے، عباس ہر لاشے کے بعد آقا سے اجازت لینے آتے، لیکن مولا ایک جملہ عرض کرتے، مولا ایک جملہ فرماتے تھے، عباس تم تو لشکر کے سپہ سالار ہو۔ اب عصر عاشور آ گئی، اب اکبر بھی نہ رہے، قاسم بھی نہ رہے، اور محمد بھی چلے گئے۔ ایک مرتبہ مولا عباس پھر امام حسین کے پاس تشریف لائے، آقا اب تو جانے کی اجازت دے دیجئے۔ مولا نے پھر وہی جملہ دہرایا، عباس تم تو میرے لشکر کے سپہ سالار ہو۔ باب الحوائج نے عجیب غربت کا جملہ کہا، مولا اب وہ لشکر ہی کہاں رہا جس کا میں سپہ سالار تھا۔ ایک مرتبہ اجازت نہ ملی، سر جھکایا اور اپنے خیمے کی جانب چل دیے۔ جب اپنے خیمے میں پہنچے ہیں تو دیکھا بالی سکینہ ہاتھ میں ننھا سا مشکیزہ لے کر کھڑی ہے۔ چچا عباس میں نے کل بچوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کل پانی پلاؤں گی، میرے چچا عباس پانی لائیں گے۔ مولا عباس نے سوچا اب تو اجازت مل جائے گی، بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیا اور ایک مرتبہ آقا حسین کی طرف چلے ہیں۔ امام حسین دیکھ کر سمجھ گئے، امام وقت ہے نا، ایک مرتبہ دیکھ کر سمجھ گئے اور فقط دو جملے کہے ہیں، ایک جملہ بی بی سکینہ سے فرمایا اور ایک جملہ حضرت عباس سے فرمایا۔ پہلے حضرت عباس سے فرمایا، اے عباس اس قدر بڑی سفارش لائے ہو میں تمہیں منع نہ کروں گا، اے عباس رن میں جانے کی اجازت دیتا ہوں۔ پھر ایک جملہ بالی سکینہ سے فرمایا، اے سکینہ ابھی تو چچا کو پانی لینے بھیج رہی ہے نا، اے سکینہ ابھی تو چچا کو بھیج رہی ہے، خود سفارش کر رہی ہے، لیکن شام غریبہ جب تماچے لگیں گے، اے سکینہ جب کانوں سے بالیاں چھلیں گی، اے سکینہ جب دامن میں آگ لگے گی تو چچا بہت یاد آئیں گے، اے سکینہ جب دامن میں آگ لگے گی تو چچا بہت یاد آئیں گے۔ اور عزیزوں مقاتل نے لکھا ہے کہ شام و کوفہ کے بازاروں میں جب کبھی بھی شمر لئی سکینہ کو تماچا مارا کرتا تھا تو مولا حسین بابا کو بعد میں یاد کرتی تھی، پہلے چچا عباس کے سر کی طرف دیکھ کے کہتی تھی، اے چچا آپ کیا گئے ان لوگوں نے سکینہ کو تماچے مارے، اے چچا میری بالیاں چھن گئی۔ ایک مرتبہ چچا عباس گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں، عجب شان حیدری ہے، عجب دبدبہ علوی ہے۔ ایک مرتبہ جیسے حضرت علی خیبر کی جانب چلے تھے نا، ویسے عباس فرات کی جانب چلے ہیں۔ عباس فرات کی جانب جا رہے ہیں اور لشکر عدو کے پہرے فرات سے خود بخود ہٹتے جا رہے ہیں۔ مولا عباس کی روب و جلالت ایسی تھی، ایک مرتبہ فرات کے قریب پہنچے، گھوڑے کو فرات میں اتار دیا، اس قدر گھوڑا فرات میں داخل تھا کہ گھوڑے کے سم فرات کے پانی سے تر تھے۔ ایک مرتبہ عباس گھوڑے سے اترے ہیں اور اپنے چلو میں فرات کا پانی لیا ہے۔ عزیزوں جب ہم پانی میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں نا، عباس کو گویا پانی میں سکینہ کے سوکھے ہونٹ نظر آ گئے، عباس نے پانی کو وہیں پھینک دیا، گویا فرات کی پیاس بجھا دی۔ جب تک میرا اصغر پیاسا ہے، جب تک بالی سکینہ پیاسی ہے، عباس کیسے پانی پی سکتا ہے؟ ایک مرتبہ مشق بھری ہے، مشق بھر کر دوبارہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی کہ خبردار پانی خیموں تک نہ پہنچنے پائے ورنہ قیامت کا منظر ہوگا، پھر ہم ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ ایک مرتبہ کسی نے وار کیا اور عباس کا داہنا بازو شہید کر دیا۔ عزیزوں بالی سکینہ یہ منظر خیمے سے دیکھ رہی تھی، چچا کے عالم کو دور سے بلند دیکھ رہی تھی اور بچوں سے کہہ رہی تھی، اے بچوں ذرا صبر کر لو، ابھی پانی آ جائے گا، بس پہلے شہزادے علی اصغر کو پانی دینا، پھر تم سب پانی پی لینا، میں سب سے آخر میں پانی پیوں گی۔ اے بچوں چچا عباس پانی لانے والے ہیں، لیکن ایک مرتبہ علم جو ہے دائیں جانب کو جھکا، بالی سکینہ مضطرب ہو گئی ہے، چچا عباس کیا ہوا؟ ایک مرتبہ علم پھر بلند ہو گیا، بچوں کی آس پھر بند گئی۔ ایک مرتبہ تھوڑا آگے چلے تھے مولا کہ کسی شقی نے پھر باہنے بازو پر وار کیا، باہنا بازو بھی قلم ہو گیا۔ ایک مرتبہ علم بائیں جانب جھکا ہے اور پھر بالی سکینہ کا دل مضطرب ہوا ہے، کیا ہو گیا؟ مولا میرے چچا کی خیر کرے۔
اب ایک مرتبہ وہ منظر بھی آ گیا، مولا نے مشق سکینہ کو دانتوں میں دبا لیا اور پھر خیموں کی جانب بڑھنے لگے۔ عزیزو منظر تصور کیجئے گا ذرا، دونوں بازو مولا کے قلم ہے، لیکن ایک مرتبہ کسی شکی نے سر پہ ایسے گرز کوار کیا کہ پھر مولا گھوڑے کی زین پر سنبھل نہ سکے۔ عزیزوں ایک ذاکر تھا، مولا اس کے خواب میں آئے، مولا عباس اس سے فرمانے لگے کہ اے ذاکر تو میری مصیبت نہیں پڑتا، تو میرے مصائب کا حق ادا نہیں کرتا۔ ذاکر نے ہاتھ باندھ کے عرض کی اے مولا میں آپ کے سارے مصائب پڑھتا ہوں، میں آپ کی رخصت کے مصائب بھی پڑھتا ہوں، میں فرات کے پاس کے مصائب بھی پڑھتا ہوں، میں بالی سکینہ سے متعلق آپ کے مصائب بھی پڑھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا نہیں اے ذاکر تو ایک مصائب نہیں پڑھتا۔ اے ذاکر میدان کربلا میں جب کوئی بھی زخمی گھوڑے سے زمین پر آتا تھا تو پہلے اپنے ہاتھوں کا سہارا لے لیا کرتا تھا، لیکن اے ذاکر جب تیرا آقا عباس زمین پر آیا ہے تو دونوں ہاتھ تو کٹ چکے تھے، عباس منہ کے بل زمین پہ گرے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا اے مولا واقعاً کوئی شہید آپ کی طرح زمین پر نہیں آیا، لیکن 11ویں محرم کو جب یہ قافلہ لٹا ہوا قافلہ چلا تھا، جب بی بی زینب اونٹ سے جب زمین پہ آئی تو مولا عباس آپ کی طرح ہی آئی تھی۔ یہ میں نے کیا کہہ دیا؟ میرے مولا امام زمانہ کے جملے ہیں کہ سلام ہو اس میری پھوپھی زینب پر کہ جن کے دونوں ہاتھوں کو ان کی گردن سے باندھ دیا گیا۔ زینب جب اونٹ کی پشت سے زمین پر آئی ہیں تو منہ کے بل گری ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حضرت عباس گرے تھے۔ اور عزیزوں ایک مرتبہ علم جب جھک گیا نا، مولا عباس نے ابھی بھی مشق کو سنبھالنے کی کوشش کی، ایک مرتبہ علم تو کنارے ٹھنڈا ہو گیا، ایک مرتبہ بالی سکینہ نے مشق کو پھینک دیا، بچوں نے کوزے کو پھینک دیا، ایک مرتبہ سکینہ نے فریاد شروع کی ہے اینا اینا امی العباس، اینا اینا امی العباس، چچا عباس پانی نہیں مانگوں گی، اے چچا عباس آپ آ جائیے۔ ادھر حضرت عباس نے آخری صدا بلند کی اے مولا حسین میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ مولا حسین نے یہ جملہ سنا ہے، اپنی کمر کو تھام لیا اور ایک جملہ کہا عباس الآن انکسر ظہری، اے عباس تم کیا گئے میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ مولا حسین اپنے بھائی کے لاشے کے قریب پہنچے ہیں، عباس کے جسد میں ابھی بھی جان باقی تھی۔ ایک مرتبہ مولا نے عباس کے سر کو اپنی گود میں لے لیا، عباس کوئی وصیت ہے تو بتا دو۔ مولا بس ایک التجا ہے، مولا ایک آنکھ میں خون ہے اور ایک آنکھ میں تیر ہے۔ مولا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو چاہتا ہوں آپ کی زیارت کر کے جاؤں۔ مولا دونوں ہاتھ کٹ چکے ہیں ورنہ آپ کو یہ زحمت نہ دیتا۔ مولا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے غازی کی آنکھوں کا خون صاف کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عباس نے مولا کی آخری زیارت فرمائی، مولا حسین نے فرمایا اے عباس تمہارے مولا کی بھی ایک خواہش ہے، تمہارے آقا کی بھی ایک خواہش ہے عباس، مولا حکم کیجئے۔ مولا اے عباس ساری زندگی تم نے مجھے آقا کہا ہے، ساری زندگی تم نے مجھے مولا کہا ہے، لیکن عباس آخری مرتبہ مجھے بھائی کہہ کر پکار لو۔ عباس شرمندہ ہو گئے، آقا میں بھائی تو کہہ دوں گا لیکن ماں ام البنین کو مت بتائیے گا مولا۔ ایک مرتبہ عباس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی، لیکن عزیزوں مقاتل کے جملے ہیں جیسی حضرت عباس نے وصیت کی تھی، مولا حسین نے عباس کے لاشے کو فرات کے کنارے ہی چھوڑ دیا اور علم کو لے کر خیموں کے درمیان آئے ہیں۔ ایک مرتبہ بیویوں کو بلایا، جب زینب نے دیکھا نا عباس کا علم تو آ گیا، عباس نہ آئے سمجھ گئی۔ ایک مرتبہ تمام عورتوں کو بلایا اور ایک مرتبہ کہا علی کی بیٹی نے کل تم سے چادریں چھننے کا جو وعدہ لیا تھا وہ وعدہ میں واپس لیتی ہوں، اب عباس چلا گیا، اب چادریں بھی چھنیں گی، اب خیمے میں جلیں گے، اب سکینہ کو تماچے بھی لگیں گے، اب سجاد کو کوڑے بھی لگیں گے، اب سجاد کو کوڑے بھی لگیں گے۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
بار الہ تجھے واسطہ باب الحوائج آقا ابو الفضل عباس کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو حاضرین یہاں تشریف فرما ہیں، جو مومنین ہیں، ان کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما۔ بار الہ جہاں جہاں دنیا میں عزاداری سید الشہداء برپا ہو رہی ہے، تمام کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ کسی بچے نے دعائے صحت کی ہے، مولا علی اصغر کے زخمی گلو کے صدقے میں اس بچے کو شفا نصیب فرما۔ بار الہ منتقم کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے خاص اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔